میں اور باقی چیزوں میں اور بہت ساری چیزوں میں جو اسٹوڈنٹس تھے اور یونیورسٹیز تھیں وہ ایک نرسری تھیں جہاں سے چیزیں پیدا ہو رہی تھیں. پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ اوور دا ایئرز یہ جو رول یونیورسٹیز کا تھا اور کالجز کا تھا کہ جہاں پہ اور اسکولز کا تھا کہ جہاں پہ اسپورٹس جو ہے ان کو انکریج کیا جاتا تھا اور بچوں کی جو نشو و نما ہے اس میں صرف تعلیم نہیں بلکہ جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں اور خاص طور پہ اسپورٹس ہیں ان کا ایک بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا. تو وقت گزرنے کے ساتھ پاپولیشن بھی بڑھتی گئی اور کچھ توجہ بھی بے توجہی بھی رہی اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ میرا خیال ہے کہ یونیورسٹیز کا رول جو تھا وہ بہت ہی کم ہوتا گیا اسپورٹس میں. میرا خیال میں شاید غلط ہوں لیکن اس وقت کسی بھی نیشنل ٹیم میں شاید ہی کوئی کسی یونیورسٹی کا طالب علم ہو, شاید. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو غیر نصابی سرگرمیاں تھیں اور جو اسپورٹس تھی اس کو بہت سارا نگلیکٹ کیا. اور یہ بڑی بات ہے کہ یہ جو کامیاب جوان پروگرام کے تحت یہ جو انیشیٹو آیا ہے ہائر ایجوکیشن میں, اس کے 2-3 پہلو بڑے انٹرسٹنگ ہیں, دلچسپ پہلو ہیں. ایک تو جو یہی ہے کہ مرکز ہوگا جہاں پہ اسٹوڈنٹس کی ساری نیڈز جو ہیں وہ ہوں گی اور اسپورٹس پہ. لیکن مجھے جو خاص طور پہ جس چیز کا میں ذکر کرتا ہوں اسپورٹس کے حوالے سے کہ وہ جو سینٹرز آف ایکسیلنس بنا رہے ہیں, یعنی کہ مختلف اسپورٹس کے لیے یہ ایک ہائی ٹیک سینٹر بنا رہے ہیں جہاں پہ ان بچوں کی ٹریننگ ہوگی جو آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں کہ جن کا ٹیلنٹ ہے اور جو آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ جو اسپیشلسٹ ادارے بنیں گے مجھے یقین ہے کہ ان میں سے آگے کئی سالوں میں نظر آئے گا کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ دوبارہ ایک گہوارہ بنیں گی اسپورٹس کا اور وہاں پہ سے نیشنل جو چیمپئنز ہیں وہ یونیورسٹیز سے نکلیں گے. اور یہ مرکز کا کانسیپٹ بھی بہت اچھا ہے اور جس میں اسٹوڈنٹس کو ایک ہی جگہ پہ بہت ساری فیسلٹیز جو ہے وہ ہوں گی اور بہت سارے کام جو اس کے اندر ہو رہے ہیں وہ بہت ہی مناسب. ہمیں ہائر ایجوکیشن میں بہت سارے چیلنجز ہیں اور ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کا اس وقت عثمان ڈار صاحب کی سربراہی میں یہ جو انٹرونشن ہے اس سے ہوگا, یعنی کہ ایک ہولسٹک جو بچوں کی تربیت ہے اس میں. لیکن اور بھی چیلنجز ہیں. ہمیں کوالٹی کا بہت بڑا چیلنج ہے. ہماری یونیورسٹیاں ہمارا ایکسیس کا چیلنج تو ہم کچھ حد تک میٹ کر رہے ہیں, یعنی کہ ہماری خواہش ہے کہ ہائر ایجوکیشن کے ادارے بنیں, لیکن صرف ہائر ایجوکیشن کا ادارہ بنانا کافی نہیں ہوتا. ہم کو برک اینڈ مارٹر سے یونیورسٹیاں نہیں بنتی. یونیورسٹیاں جو بنتی ہیں وہ فیکلٹی سے بنتی ہیں. وہ جو ایک آئیڈیاز کی جو ایک انوائرمنٹ بنتی ہے اس سے یونیورسٹیز بنتی ہیں, ریسرچ سے یونیورسٹیز بنتی ہیں, غیر نصابی سرگرمیوں سے بھی یونیورسٹیز بنتی ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ملا کے ایک یونیورسٹی کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ہوتا ہے. لیکن جب ہم بہت ساری نئی یونیورسٹیز بناتے ہیں, یہ نہیں میں کہنا چاہتا کہ یونیورسٹیز نئی بننی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا کہ ہم کوالٹی کو سیکریفائز تو نہیں کر رہے. ہم فیکلٹی ڈیولپمنٹ جو ہے اس پہ اپنا توجہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. کیا ہم یہ ساری چیزیں, تو مجھے خوشی ہے کہ ورلڈ بینک کے جو پروجیکٹ کے تحت ہائر ایجوکیشن کمیشن میں امنگ ادر تھنگز نیشنل اکیڈمی آف ہائر ایجوکیشن بنی ہے جو کہ فیکلٹی ڈیولپمنٹ اور ان چیزوں میں کرے گی. لیکن میں مختصر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو کوالٹی پہ فوکس کرنا پڑے گا اور وہ کوالٹی جو ہے وہ مختلف چیزوں میں نظر آئے گی. ایجوکیشن کو صدر صاحب آپ تو ماشاءاللہ اس چیز میں بہت ہی دور آپ کی ویژن ہے اور آپ کا مطالعہ بھی بہت ہے اور آپ کو 21ویں صدی کے جتنے تقاضے ہیں ان کے بارے میں بخوبی آپ کو اندازہ ہے اور آپ کو ادراک ہے. لیکن ہمیں بہت جو ایک بڑا چیلنج ہے یونیورسٹیز کو اور ہائر ایجوکیشن کمیشن, کیونکہ یہ ایک سٹینڈرڈ سیٹنگ کرتی ہے کہ ہم نے جو 21ویں صدی کی سکلز کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو ہم نے پورا کرنا اور وہاں پہ یہ جو
हमारा हुनरमंद पाकिस्तान का प्रोग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 21st सेंचुरी स्किल्स जो हैं वो हमने डेवलप करनी है अपने स्टूडेंट्स के अंदर और बाकी लोग। बल्कि मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि बहुत सारे जो हमारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में प्रेसिडेंट साहब तशरीफ लाए, उस्मान साहब, वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स थे, लेकिन उनकी एम्प्लॉयबिलिटी जो थी वो नहीं थी। तो जब उन्होंने हमारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बिग डेटा और साइबर सिक्योरिटी और ऐसे शोबों में जब उन्होंने अपने स्किल्स को डेवलप किया तो तकरीबन 85 to 90% एम्प्लॉयमेंट जो है वो हुई। तो ये हमारे लिए एक और चैलेंज है कि हम अपनी तालीम जनरली स्पीकिंग ऑल्सो, ये तो एक स्पेशल इंटरवेंशन है, लेकिन हम अपनी तालीम के करिकुलम्स जो हैं उन पर नज़र दौड़ाएँ और नज़र दौड़ा के जो 21वीं सदी की स्किल्स रिक्वायर्ड हैं या जो तालीम 21वीं सदी में होनी चाहिए उस पर हम अपना फोकस जो है वो रखें ताकि बहसीयत कौम हम किसी तरीके से भी पीछे ना रह जाए। तो नाज़रीन, नौजवानों के आलमी दिन के हवाले से मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का कहना है कि हायर एजुकेशन में नौजवानों के लिए अहम प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, हम सबको मयार पर तवज्जो देना होगी। यहाँ पर लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक, इसके बाद आप देख सकेंगे खबरनामा।